قال الله في شان حبيبي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على رسولك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد ماذ الجود والكرم والبعي والعلم والحكم وعليه وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاصل جنہیں آقا کے غلامی کا شرف ہو، ٹھوکر میں وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمتوں کی موج آئی، رحمتوں کی موج آئی ہے، سرکار اشرف الفقہا کی فوج آئی۔ تیرے کرم نے مجھے نوازا، تیرے کرم کا گلہ نہیں ہے، میرا تو دامن ہے تنگ یا رب، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے۔ دو چار اشعار آج جس کی کے نام سے محفل سجائی گئی ہے، ان کا فیضان ہے۔ جب سے ہم نے ان کے نام کو سنا ہے، جب سے انہیں دیکھا ہے، تب سے ملتے آ رہا ہے۔ وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے مجیب ہوتے ہیں، جو نبی کے مجیب ہوتے ہیں۔ غوث اعظم سے فیض پا پا کر، غوث اعظم سے فیض پا پا کر درد دل کے طبیب ہوتے ہیں، درد دل کے طبیب ہوتے ہیں۔ اشرف الفقہا کہاں ہیں اب اعجاز، اشرف الفقہا کہاں ہیں اب اعجاز، میرے دل کے قریب ہوتے ہیں، میرے دل کے قریب ہوتے ہیں۔ خدائی ٹوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، نکل جائے جدھر بھی نام لیوا اعلیٰ حضرت کا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء شہنشاہ بے مثال، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، جس کے آنے کو میلاد کہتے ہیں، جس کے جانے کو معراج، جس کے چہرے کو وضحا، جس کے ہاتھ کو ید اللہ، وہ محمد الرسول اللہ کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ان کا امتی ہونے کا عظیم فخر عطا فرمایا۔ ڈھونڈا ہی کرے، سرکار اشرف الفقہا کو یہ شعر بہت پسند، انہوں نے دعا سے مجھے نوازا، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے فرشتے، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے میرے پیر و مرشد مفتی عبدالحلیم صاحب سے میں نے پوچھا، حضرت آپ حضور اشرف الفقہا کے ساتھ سفر کیا ہے، دونوں کی 1 سال کی عمر کا اتفاق ہے اور ایک ہی پیر و مرشد سے انہوں نے خلافت حاصل کی ہے اور دونوں کا سفر ایک ساتھ ہوتا تھا۔ تو حضرت نے کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ناگپور سے وجے واڑہ کو دونوں کا سفر ہوا، ایک ہی ٹرین میں کمپارٹمنٹ میں 2 سیٹیں تھیں، 25 نمبر کی سیٹ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں حضرت غلام مصطفیٰ صاحبی ہوں گے ان کے ساتھ۔ تو 25 نمبر کی سیٹ جب ملی، حضرت اشرف الفقہا بھی ناگپور سے وجے واڑہ جا رہے ہیں، ان کی میلاد کی تقریب الگ مقام پر ہے، ان کی الگ، لیکن دونوں کو وجے واڑہ پہنچنا ہے۔ تو حضرت سے کہا، حضرت نے مسکرا کر کہ حضرت آپ کی 24 نمبر کی سیٹ ہے۔ تو سرکار مفتی عبدالحلیم صاحب نے اس طریقے سے کہا، تو حضرت اشرف الفقہا کا حاضر جواب یہ تھا 24 اگر مل جائے کیا میں چھوڑتا، بیٹھ جاتا اس پر چڑھ کے،
24 نمبر ملے تو اشرف الفقہا نے کہا میں بیٹھ جاتا اس پر چڑھ کے. ہم نے دیکھا ہے یہ تمل ناڈو والوں کا، ٹپلیکن والوں کا، مدراس والوں کی ایک قسمت ہے کہ یہاں پر سرکار اشرف الفقہا کا فیضان، اور ان کو لانے میں پہلے سرکار مدرے کو آئے اور ان کو چنئی میں لانے میں ہمارے قابل تعریف اولاد غوث اعظم، جس کے تعلق سے میں کیا کہوں، مریدی لا تخف کہہ کے ہمیں بے فکر کر ڈالا، ہماری جان آپ پر قربان یا غوث سمدانی، مصیبت ہو کہ راحت ہو مزے نسبت کے لیتا ہوں، تمہارے دامن اقدس سے دامن باندھ بیٹھا ہوں، دو عالم میں مجھے اب کس کا ڈر یا غوث سمدانی. تو غوث مدنی صاحب نے سنیت کا وہ کام، وہ ادارہ، اور جس کا نام انہوں نے مدرسے امام احمد رضا رکھا، اور کوئی یہ نہ سمجھے حضرت میں تو مدرسہ سمجھ کے بچے کو جمع دیا، لیکن نام پڑھتے ہی وہ سنی ہو جائے، ان کی چوکھٹ چڑھتے ہی وہ صحیح عقیدہ ہو جائے. میں اس مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں میرے بچے کو اعلیٰ حضرت کہہ کے حضرت ہو جائے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم از کم حضرت تو بنو، تب سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت. یہ مفتیان اکرام کے سامنے میں تقریر کرنے کے قابل نہیں، میں تو ان کی نالین برداری کی ڈیوٹی کرتا ہوں، اسی ڈیوٹی نے مجھے بیوٹی بنا دیا. ذرا دراز کرو دستے کرم غریب نواز، بچھائے بیٹھے ہیں دامن کو ہم غریب نواز، کمی نہیں ہے کرم کی یہاں بفضل کرم، کرم نواز ہو کر دو کرم غریب نواز. حضرات گرامی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. میں نے حضرت نے خطبے کے بعد اقرا بسمی کی آیت تلاوت کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اقرا سے ہم پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے پورا قرآن ہمیں ملا، لیکن ہم پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے. تو معلوم یہ ہونا چاہیے قرآن ملنے میں، قرآن حاصل کرنے میں ہم نبی کے برابر نہیں، تو پڑھنے میں ان کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں، سمجھنے میں ان کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کی ہے. یہ کس نے کہا؟ الحمدللہ رب العالمین کس نے کہا؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ ہی کا تو ہے. ارے یاد رکھو، میں سفر کر کے آیا تو جہاں جہاں سے آیا، حضرت سے میں بتا دوں کہ حضرت دوسرے علاقے کے ہیں. چنئی میں الیکشن چل رہا ہے، آئندہ مہینہ الیکشن ہے، تو ہر جگہ میٹنگ، ہر جگہ ایسے جلسوں کو سجایا جاتا ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ حضرت کس میٹنگ میں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ الیکشن کی میٹنگ نہیں، رسول اللہ کی سلیکشن کی میٹنگ ہے. یہ جلسہ الیکشن کا نہیں، نبی کے سلیکشن کا ہے. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہم پر تانا کشی کی جاتی ہے، غوث اعظم کی تعریف کرتے ہیں، اتنا کریں غوث اعظم کی تعریف، یہ لیول. غریب النواز کی تعریف، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے تو یہ سب بولتے ہیں یہ لوگ. میں کہوں میاں قرآن تو پڑھ، اللہ نے کہہ دیا کوئی میں کا لال تعریف کر ہی نہیں سکتا. جو بھی تعریف ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. تو اشرف الفقہا کی تعریف بھی کرو، اللہ ہی کی تعریف ہے. غوث اعظم کی تعریف کرو، اللہ ہی کی تعریف ہے. اور اسی طریقے سے آپ کسی بھی اللہ والوں کی، صحیح عقیدے والے کی تعریف کرو، وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، عالمین کا رب ہے. تو اب آگے بڑھو. العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہیں. ان کو وراثت میں کیا ملا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا جو لوٹا،
برتن جو تھے اور جتنے بھی ان کی پراپرٹی تھی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا وراثت میں کیا ملے گا، عائشہ صدیقہ کو کیا ملے گا، فاطمہ الزہرا کو کیا ملے گا؟ تو کہا کہ جو مر جاتے ہیں ان کی وراثت بانٹی جاتی ہے، جو زندہ رہتے ہیں ان کی وراثت بیت المال میں جمع کی جاتی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ، اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ کوئی اعلیٰ حضرت کا الگ عقیدہ نہیں میاں۔ اور یہاں تک یاد رکھو، جمع کرنے کے بعد اب یہ علماء کو ملا کیا وراثت میں؟ تو ایک ہی بات کہ علم۔ اب کوئی پراپرٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم ملا، علم ہی پراپرٹی ہے، علم ہی وہ دولت ہے۔ اب علم ملنے کے بعد کیسا علم؟ سب کو تو ملتا ہے، شیطان کو بھی علم ملا کہ نہیں؟ ارے میں تو کہتا ہوں کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ فلاں مدرسے کے وہ ناظم صاحب، فلاں مدرسے کے وہ مفتی صاحب، فلاں مدرسے کے وہ استاد، فلاں مدرسے کے ہیں، اور مولانا ان کو سب آپ مانتے نہیں، ان کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، مولا ان کی تقریر میں بیٹھتے نہیں، ان کے جلسے میں آتے نہیں، ان کے اسٹیج میں آپ شرکت نہیں کرتے۔ تو اب میں نے کہا جب فرشتوں کا استاد بگڑ جا سکتا ہے، رب اللہ کا فضل نہ ہو تو فرشتوں کا استاد بگڑ سکتا ہے، یہ تو چھوٹے بچوں کا استاد بگڑنے میں کتنی دیر ہو سکتی ہے؟ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت آ جاتی ہے وہی بچ سکتا ہے کہ آج کے زمانے اور دور میں۔ تو اب العلماء ورثۃ، ان میں کیا وراثت ملی؟ تو علم۔ کون سا علم؟ نبی کو علم غیب ہے ماننا، وہ علم۔ نبی حاضر و ناظر ہیں سمجھنا، وہ علم۔ نبی ہماری مدد کرتے ہیں سمجھنا، وہ علم۔ نبی کے وسیلے سے ہر ولی مدد کرتا ہے، وہ علم۔ آج وہ فیض ہم لے رہے ہیں، آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں، یہ سرکار اشرف الفقہا کا فیض ہے، وہ علم حاصل کرنا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہیں۔ حضرات گرامی، میں تو تقریر کرنے کے قابل نہیں، میں مخرر نہیں، لیکن ان مفتیوں کے سامنے آ گیا کہ اگر میں غلط بولوں تو یہ فتویٰ دے کے مجھے تقریر سے روک دے، اور پشت پناہی ان کی اور ان کی بیٹھنے میں مجھے سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے۔ سرکار خواجہ معین الدین اجمیری کی اولاد ہے، ناز ہے مجھے، لیکن میرے فرزند نے کہا سائے میں تمہارے دامن کے جس دن سے گزارا کرتے ہیں، سب اپنے عمل پر نازاں ہیں، ہم زام تمہارا کرتے ہیں۔ فرقت میں، اس میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا، فرقت میں کسی کی بے چینی، یہ سرکار اشرف الفقہا کی طرف میں نظر کرتا ہوں، فرقت میں کسی کی بے چینی ہم سے تو نہیں دیکھی جاتی، کیا اپنے کسی بندے کی طرف سرکار گوارا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔